إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من يشرك بالله فقد حرم عليه الجنة ومأواهم النار وما للظالمين من أنصار. قال تعالى في موضع آخر: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشرك بالله إن قتلت أو حرقت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: من كان لله كان الله له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بائیں، نہ ایمان میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ توحید بگڑے نہ ایمان جائے۔ لائق صد احترام اسلامی بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، عزیز رفقا، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، غیور اسلامی پردہ نشین ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت کے لیے حمد ہے،
جو تمام عیوب سے مبرہ، منزہ اور پاک صاف ہے، جس کا کوئی ساجی نہیں، شریک نہیں، مشیر نہیں، صلاحکار نہیں، وہ ایک ہے، یکتا ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس کے ارادے کو کوئی رد کر سکے، اس کے کیے ہوئے کو کوئی میٹ سکے۔ اس نے جب جیسا چاہا ویسا کر دیا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر بات پر قادر۔ بعدہ اس کے حبیب تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار انگنت لاکھوں کروڑہا درود و سلام نازل ہوں، جن کی وجہ سے، جن کے اصحاب کی محنتوں، کوششوں، کاوشوں کی وجہ سے یہ توحید کی بیش قیمت دولت ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ ہم جتنا شکریہ ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، توحید پرست بنایا۔ اگر وہ چاہتا تو کسی مشرک بدعتی گھرانے میں پیدا کر دیتا، کسی یہودی، نصرانی، مجوسی گھرانے میں پیدا کر دیتا، دنیا بھی خراب ہوتی اور عقبہ بھی خراب ہوتی۔ اگر وہ چاہتا کتا یا بلی بنا دیتا، کہیں کے نہیں رہتے، جہاں جاتے در در کیے جاتے، مارے جاتے، بھگائے جاتے۔ اس رب کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس نے انسان بنایا، اور انسان بھی ایسا بنایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بہت ہی اچھے سانچے میں ڈھال کر انسان کی تخلیق کی، اس کو ایسا بنایا سنوارا کہ اتنے لکھوں کہا، کروڑہا، اربوں، خربوں، سنکھوں انسان پائے جاتے ہیں، لیکن دیکھیے خالق کی کاریگری کہ اس نے ہر انسان کی حیت، شکل و شباہت، اس کا قد و قامت، اس کی فٹنس، ہر چیز بالکل علیحدہ انداز سے بنائی ہے۔ اللہ اکبر۔ هو اللہ الذی یصور فی الارحام، وہ اللہ جو ماؤں کے رحم کے اندر ہماری تصویر بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس خالق کو چھوڑ کر بھی اگر ہم کسی غیر کے سامنے اپنی کوئی منت رکھیں، کوئی التجا رکھیں، کوئی فرمائش رکھیں، یا کہیں جا کر کے کسی کے آستانے پر یہ پیشانی جھکا دیں، کتنی بڑی نمک حرامی ہو۔ جس نے پیدا کیا ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، سرجنہار ہے، داتا ہے، مغیث ہے، معین ہے، سمیع اور بصیر ہے، اس کو چھوڑ کر اگر ہم کہیں دوسرے آستانے پر بھٹکتے ہیں تو ہمارے ایمان کی خرابی ہے، یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ حضرات، تمہید کے طور پر یہ بہت ساری باتیں جو آپ کے سامنے آئیں، آپ نے سمجھا ہوگا کہ آج کے اس خطبہ مبارکہ میں ہمارے خطیب صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آج کے اس خطبہ مبارکہ میں ہمارا موضوع سخن ہے شرک کی مذمت اور مشرکوں کا انجام۔ چونکہ آپ نے مسلسل 2 خطبات توحید کی اہمیت اور فضیلت اور اس کے اقسام کے تعلق سے سماعت فرمائے، میں چاہتا ہوں کہ آج چونکہ توحید کی ضد جو ہے وہ شرک ہے، جسے میں نے پہلے خطبے میں بتایا تھا
کہ دن کی ضد رات ہے، جہاں روشنی ہوگی وہاں اندھیرا نہیں ہوگا، اور جہاں اندھیرا ہوگا وہاں روشنی نہیں ہوگی۔ تو توحید پرست جو ہے وہ روشنی میں رہتے ہیں الحمدللہ توحید کی نسبت سے، چونکہ توحید بمعنی روشنی، اور مشرک تاریکی دلدل میں گھس جاتے ہیں، اور شیطان اس کو ایسا اس طریقے سے جکڑ دیتا اس دلدل کے اندر سے کہ پھر اسے وہی راستہ، وہی تاریکی اور وہی دلدل ہی اسے صحیح لگتی ہے، پھر وہ روشنی قبول نہیں کرتا۔ آئیے قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیات ہیں شرک کی مذمت کے تعلق سے۔ میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کے 2 مقامات سے شرک کی مذمت کے تعلق سے جو آیتیں پڑھی ہیں، وہ پہلی آیت ہے پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ، اور دوسری آیت ہے پارہ نمبر 16 سورۃ الکہف کی آخری آیت، اور اس کے علاوہ پھر اور بھی آیتیں آئیں گی، جیسے ایک سورہ ہے سورہ لقمان قرآن کریم کے اندر، اس کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی، ان میں سب سے پہلی نصیحت یہی ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اس تعلق سے بھی بات آ جائے گی۔ تو آئیے ہم سورہ مائدہ کی اس آیت کو دیکھیں، اس کا ترجمہ سمجھیں، اور اس کے ساتھ بات کو آگے بڑھایا جائے۔ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے کہ مشرکوں پر میں نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ان ظالموں کا قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا، جن کو یہ پکارتے ہیں۔ چاہے وہ خواجہ نظام الدین کو پکاریں، یا وہ شیخ عبد القادر جیلانی کو پکاریں، یا جنید بغدادی کو پکاریں، یا خواجہ معین الدین چشتی کو پکاریں، کسی کو بھی پکاریں دنیا کے اندر، اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن یہ سارے ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے، کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ تو شرک ایک ایسی گھناؤنی بلا ہے، ایک ایسی مصیبت ہے، شرک ایک ایسا گناہ ہے جو اکبر الکبائر، ایک بڑے بڑے گناہوں کی لمبی فہرست ہے، جیسے ماں باپ کی نافرمانی، وہ زنا، شراب کا پینا، جوئے کا کھیلنا، سٹا لگانا، پڑوسی کو ستانا، کسی کا حق دمانا، یتیم کا مال کھا جانا، یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں، سینکڑوں قسم کے بڑے بڑے گناہ، ان سب میں سب سے بڑا گناہ شرک، اشراک باللہ، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی اور شریک ٹھہرانا۔ جیسے توحید کی 3 قسمیں ہم نے بتائی تھی، اور بہت صحیح انداز سے ہم نے آپ کو سمجھایا تھا، دماغ میں بات اتاری تھی، ایسے ہی شرک کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک شرک اکبر اور ایک شرک اصغر۔ اکبر کے معنی ہوتے ہیں بڑا، سب سے بڑا، اصغر کے معنی ہوتے ہیں چھوٹا۔
پہلے یہ چیز سمجھ لیں تاکہ بات صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے کہ شرک اکبر کیا ہے، جس کو قرآن کریم کے اندر اللہ نے ظلم سے قرار دیا، ان شرک لظلم عظیم۔ ہم کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں، کسی پڑوسی کو ستاتے ہیں، کسی کمزور کو مارتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں یار فلاں آدمی ظلم کر رہا ہے اپنی طاقت کے بل پر، اپنے پیسے کے بل پر، اپنے خاندان کے بل پر۔ وہ بھی ایک برائی ہے، مظلوم کو ستا رہا ہے، غریب کو ستا رہا ہے، اس کے مکان پر قبضہ کر لیا، اس کی زمین پر قبضہ کر لیا، بہت بڑا ظالم ہے۔ لیکن سب سے بڑا ظالم اللہ نے کہا وہ ہے جو میرا کھاتا ہے، میرا پیتا ہے، میرے آسمان کے نیچے چلتا پھرتا ہے، رہتا ہے، زمین پر بستا ہے، ساری نعمتیں میری دی ہوئی، اور پھر میرے ساتھ دوسرے کو ساجی اور شریک ٹھہراتا ہے۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو بہت ساری نصیحتیں کی، اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ، کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو، اپنے صاحبزادے کو بہت ساری نصیحتیں کی، بیٹے بیٹھو میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں۔ وہو یعظہ، ان میں سے ایک سب سے زیادہ اہم نصیحت کیا تھی؟ لا تشرک باللہ، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ایک گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ آپ سٹا لگاتے ہیں، یہ بھی ایک گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، رسول کی نافرمانی ہے۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں، یہ بھی ایک گناہ ہے اور گناہ کبائر ہے۔ آپ کسی پر الزام لگاتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے، گناہ کبائر ہے۔ لیکن ان سارے گناہوں کو اگر اللہ چاہے گا تو بخش دے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بی ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء، شرک کے علاوہ اللہ جس گناہ کو چاہے اپنی رحمت سے بخش دے، یہ اس پر قادر ہے۔ جی، زانی کو بخش دے، شرابی کو بخش دے، قاتل کو بخش دے، ستاری کو بخش دے۔ لیکن دو گناہ ایسے ہیں گناہ کبائر میں، ان کی معافی تلافی نہیں، وہ سمجھ لیں آپ۔ ایک ہے اللہ کی ذات اور صفات میں کسی دوسرے کو ساجی شریک ٹھہرانا، جیسا کہ آج مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور حال ہی کے جو اشعار بھی پڑھے گئے ہیں نا، ان میں بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرا ہے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر۔ اگر یہود و نصارہ، اگر کافر، نون مسلم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بتائیں، عزیر کو اللہ کا بیٹا بتائیں، کسی بت کے سامنے جھکیں، اپنی منت مانگیں، اپنی مراد رکھیں، اپنی عرضی لگائیں، تو ہم کہتے ہیں وہ کافر ہیں۔ خالی کہتے ہیں کہ ہمارا الزام یہ ہے کہ وہ کافر ہیں، اگر وہ آگ کے سامنے جھک جائیں تو کافر ہیں، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، اگر ستاروں کی کچھ گردشوں کو مان کر وہ یہ کہیں کہ ایسا ہوگا تو وہ کافر۔ لیکن حالی نے کیا کہا ہے ہمارے ایمان کو اجاگر کرنے کے لیے؟ ذرا اس بات پر غور کریں۔ مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں،
نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑا ہے۔ نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ ایمان بگڑے، نہ اسلام جائے۔ سنی مسلمان ہیں، اہل سنت ہے، کہیں پر جا کر اپنی پیشانی رگڑ دے، کسی کے سامنے عرضی لگا دیں، کہیں سجدہ ریز ہو جائے، لیکن ہے مسلمان۔ اور پھر سنیت کا تمغہ لگ گیا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، باقی سارے فرقے جہنمی کلہم فی النار۔ صبح حاجی صاحب ناشتے کے وقت سنوا رہے تھے، کوئی رہا ہوگا پتہ نہیں کون سے نطفے سے وہ پیدا ہوا ہے، کہہ رہا تھا سنت والجماعت کے علاوہ سارے فرقے، بہاوی، دیوبندی، شیعہ، شیری، مداری، جعفری، چکرالوی، بہت سارے فرقے ہیں، کلہم فی النار، سب جہنمی ہیں، صرف اہل سنت والجماعت ایک فرقہ جنتی ہے، وہی مسلمان ہے اور باقی کوئی مسلمان نہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں ان بےہودہ، کمبخت اور بے ایمان مسلمانوں کی لفاظی کا کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ بھائی بے لگام ہے، جو جی میں آتا ہے، جو زبان پر آتا ہے بک دیتے ہیں، روک ٹوک نہیں ہے بھائی، چونکہ اکثریت میں ہے، کہتے ہیں ہم اکثریت میں ہیں اس لیے ہم حق پر ہیں۔ دنیا کے پیمانے پر آپ سروے کر لیجئے، سب سے زیادہ یہودی اور نصرانی اکثریت میں ہے، کہو گے اس بات کو کہ وہ حق پر ہیں؟ نبی کے عہد مبارک میں سب سے زیادہ مشرک تھے، مسلمان بہت تھوڑے تھے، قلیل تعداد میں۔ کیا یہ کہہ سکتے ہو کہ نبی غلط تھے اور آپ کے صحابہ غلط راستے پر تھے؟ کسی چیز کی اکثریت اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حق پر۔ عقیدہ سنبھالو اہل حدیثوں، اپنا عقیدہ تم بھی سنبھالو۔ ہمارے عقائد میں بھی بڑی کمزوری ہے، ہمارے عقائد بھی بہت فسفسے اور کمزور ہو چکے ہیں۔ میں عرض ہی کر رہا تھا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جہاں بہت ساری نصیحتیں کی کہ بیٹے زمین پر اترا کر مت چلنا، اپنی آواز کو پست رکھنا، جب بھی بولنا تو زیادہ تیز آواز پر مت بولنا، وَاخْفِضْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ بڑی پیاری نصیحتیں تھیں۔ کہا زمین پر اترا کر مت چلنا، اس لیے کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے۔ اگر زمین پر اترا کر چلے گا تو خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اگر چیخ کر کے، ڈونک کر کے، کڑوی آواز میں، اگر زوردار آواز میں تو نے کسی سے بات کی تو اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، سب سے زیادہ بری آواز گدھے کی آواز ہے جو بہت زور سے بولتا ہے۔ کیا اشارہ تھا کہ سب سے بری آواز اللہ کے نزدیک گدھے کی آواز ہے۔ اگر تو لوگوں سے زیادہ بدتمیزی سے پیش آیا تو سمجھ لے پھر۔ بڑی پیاری، لیکن سب نصیحتوں میں ایک نصیحت سب سے فرسٹ نمبر پر یہ تھی، لا تشرک باللہ، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ اللہ کا کوئی ہمسر اور ساتھی مت ٹھہرانا کہ اللہ بھی یہ کر سکتا ہے اور نبی بھی یہ کر سکتے ہیں۔ اللہ بھی عالم الغیب اور نبی بھی عالم الغیب، اللہ بھی کل مختار اور نبی بھی کل مختار، اور اللہ بھی سب کی سنتا ہے، وہ سمیع اور بصیر ہے، اور نبی بھی مدینے میں اپنے مقبرے سے سب کے سنتے ہیں جو بھی پکارتا ہے۔ اوروں کو چھوڑیے، آپ جنید بغدادی کو چھوڑیے، شیخ عبد القادر جیلانی کو چھوڑیے، احمد رضا بریلوی کو چھوڑیے، خواجہ معین الدین چشتی کو چھوڑیے، خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ کو چھوڑیے، سب کو چھوڑیے آپ،
نبی کے بارے میں بھی اگر ایک مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ بھی خالق اور مالک ہے اور نبی بھی وہی ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک کے حبیب، کہ محب اور محبوب میں نہیں میرا تیرا۔ ایک اگر مسلمان یہ جملہ کہہ دے خلاص گیا کام سے، کہ جو طاقت اور قوت اللہ رکھتا ہے وہی نبی رکھتے ہیں، اللہ بھی مالک المختار ہے اور نبی بھی مالک المختار ہے، اللہ بھی حاضر اور ناظر ہے اور نبی بھی ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے۔ اور کیسے ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جب تمہارے عقیدے کے حساب سے نبی ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں، پھر پکار کیوں رہے ہو زور زور سے بھائی؟ جو آدمی ہر وقت حاضر ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کیا ضرورت ہے پاگلوں تمہیں پکارنے کی نبی کو؟ اللہ نے منع فرمایا کہ میرے نبی کو اتنی تیز آواز سے، صحابہ کو ٹریننگ دی قرآن میں سورۃ الحجرات میں کہ میرے نبی کو اس طریقے سے مت پکارو آواز دے کر کے۔ زندگی میں ایک مرتبہ موقع آیا، آنکھ لگ گئی امام کائنات کی، صحابہ اتنے مہذب تھے، باادب تھے، اللہ اکبر، وہ ہماری طرح بے ادب نہیں تھے، ہم نے تو دین کو سمجھا ہی نہیں، انہوں نے دین کو سمجھاتا پڑا تھا، نبی کی صحبت اپنائی تھی، اس لیے سب نے مشورہ کیا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طریقے سے بیدار کیا جائے۔ تو ان کی زندگی میں حضور حاضر تھے، زندہ تھے، ان کے لیے جملہ بالکل صحیح تھا، الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حجرے عائشہ کے پاس کھڑے ہو کر آواز لگائی باادب ہو کر کے، آپ بیدار ہو گئے، پھر زندگی میں دوسری مرتبہ کبھی نہیں یہ آواز آئی، تم 4 مرتبہ کیوں لگا رہے ہو؟ پھر اچھا لگا رہے ہو تو 5ویں مرتبہ کیوں غائب ہے؟ مغرب میں کیوں نہیں بلاتے؟ بہرحال یہ باتیں چھوڑیے، اصل بات پر آئیے آپ۔ سب سے بڑا ظلم اللہ نے کہا کہ شرک ہے، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی دوسرے کو بھی ویسا ہی ماننا کہ اللہ بھی ایسا کر سکتا ہے اور جنید بغدادی بھی ایسا کرتے ہیں۔ اور نالائق کہتے ہیں کہ جب کشتی بھور میں تھی تو ایک سنی مسلمان بیٹھا ہوا تھا، بے سر و پا باتیں، جن کا کوئی وجود نہیں، کوئی پروف نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کہتے ہیں اس نے ایک نے اللہ کو پکارا، تو وہ موحد ہوگا، وہ اہل حدیث ہوگا، اس نے اللہ کو پکارا یا اللہ بچا، نہیں کشتی سنبھلی۔ اور جب ایک نے کہا اس بریلوی نے، کم وقت نے، یا جنید بغدادی، المدد، کشتی پار ہو گئی۔ دیکھیے اس سے بھی غلط عقیدہ کوئی ہو سکتا ہے بھائی؟ اسی لیے قرآن میں کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اگر مشرک توبہ کیے بغیر مر گیا یہی عقیدہ رکھتے ہوئے نہیں بخشا جائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے نمازی کو اللہ بخش دے اس بات پر قادر ہے، شرابی کو بخش دے اس بات پر قادر ہے، زانی کو بخش دے اس بات پر وہ قادر ہے، سٹاری کو بخش دے وہ اس بات پر قادر ہے، لیکن اگر مشرک بدعتی مر گیا بغیر توبہ کیے ہوئے ہے، میں پورے چلن کے ساتھ قرآن اور حدیث کے دلائل کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ کا کلام سچا ہے نا، ہر مسلمان مانتا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان سچا، اللہ کا فرمان سچا، نبی کا فرمان سچا، اللہ بھی کہہ رہا ہے اس پر جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، سیدھا جہنم میں جائے گا، کوئی چیز نہیں روک سکتا، اور قیامت کے دن بھی اللہ اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ اب شرک اصغر آ جائیں، ہم لوگ شرک اصغر کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، کچھ لوگ شرک اکبر کو سمجھ لیتے ہیں، لیکن شرک اصغر، یہ دیکھیے جو نئے چہرے معلوم پڑ رہے ہیں مجھے یہاں کے، جو مجھ سے تھوڑا محبت رکھتے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ وہ جامع مسجد سے آ جائیں یا عائشہ مسجد سے آ جائیں، میں یہیں کے مصلیان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اگر جمعے کی نماز آپ نے پڑھی، صرف جمعے کی، اور باقی پھر غائب ہو گئے، یہ ہے شرک اصغر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا، دکھاوے کے لیے روزہ رکھنا، دکھاوے کے لیے صدقہ کرنا، کیا مقصد ہے آج آپ کا یہاں آنے کا؟
کوئی اسلام کا ایسا مسئلہ ہے کہ صرف جمعے کی نماز پڑھ لی جائے اور خطبہ سن لیا جائے باقی 7 دن غائب؟ کوئی ہے ایسا مسئلہ؟ لاؤ مجھے دکھاؤ کسی عالم سے لا کر۔ اسی کو شرک اصغر کہتے ہیں، لیکن یہ بھی بہت بڑا شرک ہے بھائی۔ کیوں بھول میں ہو؟ کیوں بھول میں ہو؟ اگر ایک آدمی نمازیوں میں بیٹھا ہوا ہے، وہ نماز کا عادی نہیں ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، لیکن ہم نے سوچا حاجی صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، فلانے صاحب ہیں، متولی صاحب ہیں، اب وہ نے سوچا یار مغرب کی نماز لا پڑھ لیتا ہوں ان کے حساب سے، نہیں تو اگر یہ کہیں گے یار یہ بڑا عجیب مسلمان ہے بھائی، لعنت بھیجیں گے۔ تو چونکہ انہوں نے اللہ کے خوف سے نماز نہیں پڑھی، اس کے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ ان لوگوں کو تھوڑا سا سیٹسفائی کر دوں میں کہ ہاں یار یہ بھی ٹھیک ہے معاملہ جی۔ اس نے دکھاوے کے لیے مغرب کی نماز مار دی، اور اس کے بعد عشاء میں بھی غائب ہے، فجر میں بھی غائب ہے، ظہر آئی ظہر میں بھی غائب ہے، عصر آئی عصر میں بھی غائب ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک۔ اللہ کے نبی نے، آقا نامدار نے فرمایا کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ نہیں بچو گے بھائی، بریلوی نہیں بچیں گے تو تم بھی نہیں بچو گے، تم بھی شرک کر رہے ہو۔ اپنے نفس کی اتباع کرنے والا مشرک ہے۔ کیوں؟ کہ جب اس کے من میں آتی ہے جب نماز پڑھتا ہے، اور جب من میں نہیں آتی نہیں پڑھتا، اللہ کے ڈر اور خوف سے نہیں پڑھتا۔ اور ایسے ہی ان کا حال ہے کہ حق کو ناحق کہہ دیا، جب ہاتھ آئے 150، دل میں ان کے خوف محشر کا پتہ لگتا نہیں۔ وہ کھانے پینے پہ لگے ہوئے ہیں، اپنے باندھے پھر رہے ہیں وہ سرائی سائیکلوں میں، اور قوم کو بلا وجہ گمراہ کر رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، مرغ مسلم شیریں کباب سب کچھ، اور پیسے بھی اینٹ رہے ہیں، لیکن کسی مکتب کے آگے کیا پیچھے بھی نہیں پڑے ہیں۔ مگر ارے صاحب یہ تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، بہت پہنچے ہوئے ہیں، بہت معلومات ہیں ان کو، بہت جانکاری ہے ان کو۔ ہاں خیر، اللہ ہماری اس قوم کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی وارننگ دی ہے اس مسئلے پر کہ ہوشیار، خبردار، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو بھی مجھ سے ملاقات کا متمنی ہے، امید رکھتا ہے، خیر کی امید ہر مسلمان کو رکھنا چاہیے بھائی۔ ہم یہی تو خیر کی امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جنت ملے گی نا، اللہ سے ملاقات ہوگی، نبی کے حوض کوثر کا جام ملے گا، ٹھیک ہے ہر مسلمان کو رکھنا چاہیے، لیکن اللہ نے ایک باؤنڈیشن لگائی ہے، ایک وارننگ دی ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اچھے عمل کرنا، اچھے عمل دنیا کے اندر۔ اور پھر آگے کیا کہا؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، میری عبادت میں کسی غیر کو شریک مت کرنا۔ اگر تمنا ہے اس بات کی کہ ہمارا رب ہم سے ملاقات کرے، ہمیں جنت میں داخلہ فرمائے، نبی کی شفاعت نصیب فرمائے، نبی کے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے، اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائے، تو اچھے عمل کر کے آنا۔ اور یہی اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ خاتون جنت سے یہ بات کہی تھی کہ میری بیٹی، بھئی حضرت فاطمہ کے بارے میں کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ جنتی نہیں ہے؟ ارے خاتون جنت ہے۔ حضور نے اپنی زبان سے اس شخصیت کے بارے میں کہا تھا کہ میری بیٹی اس امت کی عورتوں کی سردار ہے، جنت کی سردار ہے، اور مریم بنی اسرائیل کی عورتوں کی سردار تھی۔ اللہ اکبر، وہ بھی ایک عورت تھی بھائی۔ اللہ آسمان سے کھانے کے لیے اس کے لیے غیب سے غذائیں بھیجتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت زکریا جب حجرے مریم میں پہنچے، دیکھ کر کے دنگ رہ گئے، حیران پیغمبر کہ بیٹی بات کیا ہے؟ میں تیرے پاس کفیل ہو کر آتا ہوں، تیری دیکھ بھال کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، ضروریات پوچھتا ہوں، بیٹی یہ پھل تو میں نے لا کر نہیں دیا، آخر یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ کیا تیرے پاس کوئی آدمی آتا ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیے جس ماں باپ کو یہ بات بہت غور سے سمجھنا چاہیے، جو ذمہ دار ہیں لڑکیوں کے تعلق سے، وہ بھی اور ہم آپ سب کفیل ہیں، جو ماں باپ ہیں، بڑے بھائی ہیں، خالو ہیں، ماموں ہیں، وہ سب کفیل ہیں، ان کو بھی حضرت زکریا کی طرح حضرت مریم کا جو انہوں نے ٹیسٹ لیا کہ بیٹی یہ بغیر موسم کے پھل کہاں سے آیا؟ آخر میں نے تو لا کر نہیں دیے، ذمہ داری تو میری ہے، دیکھ ریکھ کی کفیل میں ہوں، ذمہ دار میں ہوں، بیٹی یہ پھل کہاں سے آئے؟
اللہ قالت مریم، مریم کہتی ہے، قرآن کریم میں اس کا نقشہ کھینچا ہے سورہ مریم میں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے، میرا رب بے گمان رزق دینے والا ہے، یہ غیب سے میرا رب مجھے پہنچاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیسی وہ مریم عورت تھی۔ ہماری مائیں بہنیں اگر مریم جیسی نہیں بن سکتی، کچھ تو اپنے اندر وہ چیز پیدا کریں۔ فاطمہ جیسی اگر نہیں بن سکتی، آج تک قیامت کی صبح تک فاطمہ جیسی کوئی خواتین آج تک نہ پیدا ہوئی ہے اور نہ ہوگی، اس خاتون کے بارے میں نبی نے کہا تھا اپنی زبان سے کہ بیٹی اچھے عمل کر کے رب سے ملاقات کرنا، یہ مت سمجھنا کہ میرا باپ پیغمبر ہے کل قیامت میں میرے ساتھ کام آئے گا۔ بیٹی میں اپنے بارے میں بھی نہیں جانتا، ما یفعل بی ولا بکم، تمہارے ساتھ اللہ کیا معاملہ فرمائے گا، میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، مجھے یہ بھی علم نہیں۔ اچھے عمل کر کے جانا، اللہ سے ملاقات کرنا ہے۔ پیغمبر اپنی بیٹی کو وصیت کر رہے ہیں بھائی، تو اگر مسلمانوں اہل حدیثوں اور موحدوں تمہیں بھی اللہ کی ملاقات درکار ہے اور نبی کے حوض کوثر کا جام تمہیں بھی تمنا ہے اس بات کی کہ ملنا چاہیے اور ہونا چاہیے ہر موحد کی یہ تمنا، تو اچھے عمل کرنا پڑیں گے، شرک سے دور رہنا پڑے گا، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز سے اجتناب کرنا پڑے گا، اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنا پڑے گی، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنا پڑے گا، ورنہ پھر مارے جاؤ گے انہی بدعتیوں کی طرح۔ یہ اسلام کے جیسے یہود و نصارہ اسلام کے دشمن ہیں، ایسے ہی یہ بدعتی اور مشرک چاہے وہ ہیں مسلمان، ارے وہ بھی مسلمان تھے، ابو طالب، ابو جہل، ابو لہب، یہ تمام عتبہ شیبہ، تمام جن کے نام بتائے جاتے ہیں، یہ سب سرداران قریش مسلمان ہی تھے، دین ابراہیم پر قائم تھے، سب کے نام مسلمان۔ ارے حمزہ ان کا نام پہلے بھی مسلمان تھا اور بعد میں بھی اسلام لائے تو نام تبدیل تھوڑے ہوا، عمر پہلے بھی مسلمان تھے کفر کی حالت میں اور بعد بھی جی، خالد بن ولید پہلے بھی وہی خالد تھے اور بعد میں بھی اسلام لائے تب بھی خالد رہے، نام کہاں بدلا بھائی، مسلمان تھے وہ۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور ہمارے نبی کے درمیان اتنا لمبا وقفہ رہا، 550 سال کا، اس درمیان میں لوگ شرک اور کفر میں اس طریقے سے ملوث ہو گئے تھے کہ ہر قبیلے کا، ہر خاندان کا، ہر کنبے کا ایک بت تھا اور وہ اپنے بت کے سامنے اپنی منت، اور ان کا بھی یہی عقیدہ تھا، اور اللہ نے کہا نبی ان سے پوچھو ان کو کیوں تم پکارتے ہو، ان سے کیوں دہائی مانگتے ہو، تو ما نعبد الا لیقربونا الی اللہ زلفا، انہوں نے اپنا عقیدہ بتایا نبی کو کہ ہم تو مانتے تو اللہ ہی کو ہیں، مان تو اللہ ہی کو ہیں ہم، کے خالق وہی ہے، رازق وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، پیدا وہی کرتا ہے، مارتا وہی ہے، جلاتا وہی ہے، تو کہا پھر ان معبودوں کے سامنے کیوں اپنی عرضی لگاتے ہو، کیوں ان کے سامنے منتیں رکھتے ہو، تو انہوں نے کہا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ بہت مقرب لوگ ہیں، یہ ہم سے بہت اچھے لوگ ہیں، ہم تو اس لیے ان کو مانتے ہیں کہ ان کے بغیر ہماری رسائی نہیں ہوگی، یعنی اللہ سے ان کا بہت قریبی معاملہ ہے، ہم اس لیے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وہ بھی وسیلہ لگاتے تھے کہ ان کے بغیر ہم نہیں جا سکتے، اور آج کا مسلمان بھی، سنی مسلمان، بدعتی مسلمان، مشرک مسلمان، وہ بھی یہی کہتا ہے ارے تم بڑا بھاری اہل حدیث بنتے ہو، بغیر سیڑھی کے ذرا زینے پر چڑھ کر تو دکھاؤ، اس پہ چھت پہ چڑھ کر تو دکھاؤ، کیا مقصد ہے تیرا؟ مقصد اس کا یہ ہے کہ بغیر سیڑھی کے جب تم اس پر چھت پر نہیں جا سکتے، اس میں ڈنڈے ہوتے ہیں نا، ہاں تو یہ بھی ڈنڈوں کا سہارا لے کر کے کہتے ہیں احمد رضا، پھر فلانے، پھر جنید بغدادی، پھر شیخ عبد القادر جیلانی، پھر خواجہ معین الدین چشتی، پھر نظام الدین چشتی اولیاء، یہ سب ان کے سہارے سے ہم جائیں گے اوپر کو، اور اللہ کیا کہتا ہے خلاص نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اگر یہ گندا عقیدہ تمہارا ہے تو اللہ سے ڈر جاؤ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اسی سے وسیلہ مانگو، نحن اقرب الیہ من حبل الورید،
اس سے مانگنے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے کسی واسطے اور وسیلے کی ضرورت نہیں ہے جی۔ وہ کہتا ہے میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ بھائی پکارو، کتنے زور سے پکارو، کتنے آہستہ پکارو گے، بند کوٹری میں پکارو گے، پہاڑ کی بلندی پر پکارو گے، میں سن رہا ہوں تمہاری۔ تو پھر یہ مثالیں دے کر کے صاحب کانش دروگا سے ملنا ہے، کوتوال سے ملنا ہے تو پہلے کانسٹیبل سے ملنا پڑے گا، پھر ایسا ہونا پڑے گا، پھر SSP کے یہاں جاؤ گے تو کوتوال سے ملنا پڑے گا، یہ سب ان کی ڈھونگ ہے۔ اور بس اللہ رحم فرمائے اور ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے۔ سورہ نحل میں یہ بتایا گیا کہ جتنے بھی انبیاء آئے سارے کے سارے عقائد کی اصلاح کے لیے آئے۔ کیا کہتے تھے؟ انیبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے، یعنی اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم معبود مانتے ہو وہ طاغوت ہے، اس کی عبادت حرام ہے۔ واجتنبوا الطاغوت، بچ جاؤ طاغوت سے۔ انیبدوا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ سارے انبیاء کا عقیدہ ایک، لا الہ الا اللہ۔ اس لیے اہل حدیثوں، آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم بھی اپنے عقائد کی اصلاح کریں اگر ہمارے عقائد میں کوئی کمزوری ہے، اور ہم نمازوں کی اصلاح کریں۔ اور اس وقت جو لڑائی چل رہی ہے اسرائیل میں اور فلسطین کے مسلمانوں میں، یہودیوں میں اور مسلمین میں، تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو فتح نصیب فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، ماں بہن بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، ان کے جان اور مال کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمارے ملک میں بھی امن قائم فرما دے، ہمارے صوبے میں بھی امن قائم فرما دے، اور مسلمانوں کو پکا سچا مسلمان بن کر کے اس ملک میں توحید پر زندہ رہ کر کے اللہ جب بھی خاتمے کا وقت آئے تو توحید پر، ایمان پر، اسلام پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ ایک بات یہ ہے کہ میں نماز پڑھاؤں گا، ابھی نماز کے بعد میں قنوت نازلہ پڑھوں گا، تو جو دعا پڑھی جائے گی اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات، اس طریقے سے ہر اس پر میں ٹھہروں گا تو آپ آمین کہیں گے سارے لوگ۔ چونکہ آج زیادہ لوگ ہیں، ویسے میں پڑھ تو ہر وقت رہا ہوں، کبھی مغرب میں، فجر میں تو کنٹینیو پڑھ رہا ہوں میں قنوت نازلہ، لیکن آج چونکہ کافی مسلمان ہیں تو ہم لوگ جب آمین کہیں گے، دعا پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کی اس آمین پر مہر لگائے گا جی۔ آمین جو ہے مہر ہے۔ تو نماز کے بعد ہوشیار رہیں، دوسری رکعت کے آخر میں رکوع کے بعد میں ہاتھ اٹھا کر قنوت نازلہ پڑھی جائے گی اور آپ سب لوگ آمین کہیں گے۔ السلام علیکم۔